ہم نے کچھ ایسا فیصلہ سنا، کچھ ایسی تحریر سنی جس کو سننے کی سکت کم از کم ایک مسلمان کے کان اس کا بار نہیں اٹھا سکتے، وہ جی کی مسجد گرا دو، اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بس یہ قرآن کی نص قطعی ہے، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی نص قطعی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی کہ وہ ایسی جگہ پر مسجد بنا دی تو جو صاحب اختیار و اقتدار بیٹھے ہیں کیا انہوں نے بھی غلطی کرنی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ کی رعایا میں ایک شخص کو خواب آیا، قحط کا زمانہ چل رہا ہے، زوروں پر قحط ہے، مکمل ریاست مدینہ میں قحط ہے، ریاست مدینہ میں قحط چل رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ گزر چکا، حضرت صدیق اکبر کا بھی ظاہری زمانہ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، قحط کا زمانہ ہے، اور ایک حضرت عمر کی رعایا میں سے ایک شخص کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لا کے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کرے، بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کرے، اللہ اکبر۔ یہ صرف حضرت جناب عمر کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو کسی بھی رعایا کا حاکم بن جائے یا بنا دیا جائے، قیامت تک یہ اس کے لیے پیمانہ ہے کہ دانائی اختیار کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، اگرچہ نظام میں خرابیاں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات کا عہدہ ہے، اس کے اوپر ایک بیٹھ کر شخص یہ الفاظ بولے کہ گرا دیا جائے، کیسے ہم برداشت کرتے ہیں؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اگر تمہارے یہ الفاظ قبول کر دیے جائیں پھر بابری پر مسجد کو بھی شہید کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ مسجد بن گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس معاشرے میں جیتے ہو، تم کون سی مخلوق ہو کہ جسے یہ الفاظ کے بعد کا معلوم نہیں کہ تم نے کہا گرا دیا جائے، کیسے گرا دیا جائے؟ اگر تمہیں زمین چاہیے، اس امت اس قوم میں ابھی دم خم موجود ہے، یہ اپنے گھر گرا کر تمہیں گراؤنڈ بنا کر دے دیں گے، یہ اپنی دکانیں گرا کر گراؤنڈ بنا کر تمہیں دے دیں گے۔ تمہیں گراؤنڈ چاہیے، تم لوگ ہمیں زمین چاہیے، اس کے تبادل میں تمہیں مل سکتی ہے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون مسلمان برداشت کرے گا؟ پھر تم کہتے ہو کہ کیا باتیں، تمہیں احساس نہیں ہے کس عہدے پر بیٹھ کر تم نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے؟ تمہیں پتا ہے اس کے وزن، اس کے الفاظ کے وزن کو کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ تمہارے کندھے پوری ریاست اٹھا سکتی ہے؟ جو تمہارے دائیں بائیں یہ گماشتے پھرتے ہیں یہ اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بابا جی نے فرمایا تھا گھر ٹوٹیاں تک نہیں رہنی، گل بات چڑھنی، اور یہ 70 لاکھ دے کے 50 لاکھ دے کے جیسے عمران خان کے گھر میں ریگولائز کیا جا سکتا کہ وہ رابطہ گھر ہے کی چاہیے، تانوں خون چاہیے، جانا چاہیے، بچے چاہیے، مال چاہیے، زمینیں چاہیے، تبادلے کتنے چاہیے دنیا میں، اسی تانوں دینے ہاں، رابطہ گھر گرانے واسطے رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک انرجی بیورک زندہ باد، 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 زندہ قتلو 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 قتلو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ تو رابطہ گھر ہی ملیا
جس کے بارے میں اتنے بڑے ہوتے تھے. ایک کوئی عام آدمی گل کرے, ایک مسلمان آدمی, عام آدمی, اس کے تصور بھی یہ گل نہیں آ سکتی. جس کی زمین ہوئے, جس کے اتنے کسی نے غلطی کر دیتی ہوئے, میرے آقا نے فرمایا برائی کو برائی نہ نہیں ختم کیا جا سکتا. اسی مان لیا اگر ایک لفظ کیا جانا جی وہ قبضے دی, اسی یہ بھی مان لیں کہ غلطی ہو گئی کسی کو, کیا برائی کو برائی نہ ختم کیا جائے گا, بلکہ نیکی اور اچھائی نہ ختم کیا جائے گا. اور آلودگی نو آلودگی کدی پاک نہیں کر سکتی. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. تے تسی اتنے بڑے ہوتے تھے بیٹھ کر ایک گلا کرو کہ جناب گرا دیتا جائے, کدی نہیں کر سکتی. تو حقیقت بات ہے کہ قوم دیا نظرہ تو گر چکے ہو, کدھر دل تو نہ گر جانا. تسی انہاں عہدیاں نو سمجھو جتھے تانوں بٹھا دیتا گیا. یہ تو تواڈے الفاظ دس رہے ہیں کہ تسی انہاں دے اہل نہیں, تواڈے کردار دس رہے ہیں تسی انہاں دے اہل نہیں, لیکن تانوں بٹھا دیتا گیا. اسی من لیا, تانوں بٹھا دیتا گیا, اسی من لیا. صبح شام ریاست مدینہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئے, وہ بیوروکریسی ہوئے. ریاست مدینہ دی اشرافیت بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کیوں جسی تانوں دسیے. اللہ اکبر. اسٹیبلشمنٹ جناب چیف آف آرمی اسٹاف حضرت عمر کے زمانے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح. حضرت عمر نے کیا, عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا, ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا, اے ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. انہوں نے کہا عمر میں تیری اکھاں نمی نہیں دیکھنا چاہتا, میں تیری اکھاں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا, میں تیری اکھاں رکت نہیں دیکھنا چاہتا, تیرے چہرے دے پریشانی نہیں دیکھنا. کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. ضد کی تھی وہ کون عمر, 36 لاکھ مربع میل, جس کی مرضی تو بغیر پتہ نہیں ہلدا, جڑا دریائے نیل نو خط لکھے تے دریائے نیل چل پیندا, جڑا سورج نو ویکھے بے نور ہو جاتا. او عمر کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. فرمایا اے عمر رہن دو. بڑی دفعہ ٹالیا. حضرت عمر ایک دن اچانک آ تشریف لے آئے. جدو گھر دے اندر گیا نا تا اشیاء یہ کہتے ہیں کہ لوٹا مسلح, میں کہ نہیں, زندگی دی ضرورتاں دی جڑی چیزاں نا وہ بھی پوریاں نہیں سن. اے گل کرو, مسلح, نماز, یہ ساری انہوں نے عبادات کے نال تعلق ہے, یہ انہوں دی ذات نال تعلق ہے. زندگی دی ضرورت دی چیزاں بھی مکمل نہیں سن. جس دن آپ تسی تے میں ایک عام فرد زندگی دی ضرورت پوری کرتا. ایک کتنا تو غریب شخص چلا جاؤ, انہیں گھر آٹا موجود ہوتا, انہیں گھر چینی موجود ہوتی, انہیں گھر پتی موجود ہوتی. الفاظ ہیں کہ انہوں نے کو زندگی دی ضرورت کی اشیاء پوری موجود نہیں سن. اے گل سمجھنا لیے, اے ریاست مدینہ دا چیف آف آرمی سٹاف اور اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, قافلہ آیا تاجرہ دا, آپ دی اتنی بڑی تجارت دا سامان آیا, بہت سارے اونٹ, بہت ساریاں. حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ کو پتہ لگیا. آپ نے فرمایا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سنیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے سب نالوں آخر سے جنت میں داخل ہونا اور سرین کے بعد آخر گھسیٹتا ہونا. کیوں؟ اپنے مال دی وجہ. اشرافیہ اس کو کہندے ریاست مدینہ دا, اے نہیں کہ ضربہ نہ ضربہ, قوم دے پیسے پیٹ کٹ کے تے جناب بچیاں دے دودھ چ فیڈر میٹھا پان واسطے کوئی نہ ہوئے تے لیکن انہاں دے بینک بیلنساں نوں ضربہ لگ رہی ہون. او پیسے قوم دے جا رہے ہون آسٹریلیا, پھر یو کے, پھر امریکہ, پھر فلانیاں, او پوری دنیا وچ گھوم رہے ہون پیسے, اور اس قوم دے بچے ایک فیڈر دے دودھ نوں بلک رہے ہون. وہ اشرافیہ نہیں ہوندی, او ظالم ہوندے, او جابر ہوندے, او بددیانت ہوندے, او خائن ہوندے, جڑے اپنے قوم دا مال چک کے تے لوگاں دے ہاتھ سپرد کر دین, اور اپنا مال او غصب شدہ مال بھی اپنی ملک و ملت دے اندر نہیں رکھنا چاہتے. او غاصب ہوندے, او چور ہوندے, لٹیرے ہوندے, جنہاں دے مال بار ہوندے, جنہاں دا اپنا گھر ہوئے نا, کدی گھر موجود ہوئے نا تو کسی نے اپنی شاید کسی نے دوسرے گھر نہیں رکھی. جب جگہ تنگ پہ جاتی نا پھر کوئی غیرت مند آدمی دوسرے کے گھر شاید پھینکتا, تے جن دے کول چوری دا مال ہوئے وہ اپنے ڈیرے تے نہیں رکھتا. یہ بڑی چٹاکی جی گل ہے. چوری دا مال ڈیرے تے نہیں رکھا جاتا یا گھر نہیں رکھا جاتا, وہ کسے کوئی رکھا جاتا. تے اس تو ثابت ہویا جنہاں کو جڑا مال ہے باہر وہ انہاں دا اپنا نہیں ہے. کہ اپنا ہوئے تو وہ اطمینان بخشتا گھر وچ, وہ اطمینان ہے ہی نہیں اس واسطے کہ اپنا نہیں ہے. لوگوں دا خون چوسیا ہویا, لوگوں دے پیسے چوسے ہوئے, لوگوں دا جناب چربی چوسی ہوئی, چمڑی لائی ہوئی, اور لوگوں دی جناب محنت قسم کیتی ہوئی. وہ تانوں گھر وچ کیویں سکون دے, تساں باہر ہی بھیجنے,
وہ تواڈے واسطے اتنے بھی موت ہے تواڈے کول نہیں اس کی فکر ہے تانوں کہ اگے تو پھر تواڈے گاڑے پایا جانا سارا کچھ چکو اینوں لیکن انشاءاللہ حضور دے دین دا نظام موجود ہے تانوں اتنے بھی حساب دینا پائے گا انشاءاللہ اور بڑے اچھے طریقے نال حساب لینا پڑے گا انشاءاللہ سدا ظلم نہیں رہتا سدا دیریاں نہیں رہتا انشاءاللہ ایک سہر ہوندی طویل ہی ہے نا کتنی طویل ہے کوئی گل نہیں لیکن انشاءاللہ سہر ہوئے گی انشاءاللہ بڑی بڑی سہر ہوئے گی انشاءاللہ اور اسی نا امید بھی نہیں ہاں اور بے یقینے بھی نہیں ہاں دوویں چیزاں بالکل ساڈے سجے کھبے ہاتھ چ ہاں رب امتحان ضرور لیندا لیکن جدوں پھر بندہ آنا تو پھر فرماندا ہے جا رسول اللہ آج واپس آ جاؤ تانوں نہیں اسی کہندے آج واپس آ جاؤ حضور دے دین جگہ تو اتنی مسلے جتنی ہے ایک جگہ بس اتنی لمحے پڑھنا ہے اتنی آخر پہ نہ کروٹ بدلنی اور کی کہتے ہیں مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مر آخر پاڑی یہ حالت پڑی اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب آپ نے کرنا سے گل پہنچی نا کہ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کا سلیم دے بعد جنت جائے گا آپ نے اس سارا مال صدقہ کر دیتا اتنے تا ساڑھے کو جڑی اشرافیہ کس بدبخت زمانے میں تو ویسے نہیں کہنا چاہیے کیسے بدبخت لوگ ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے کہ لوگوں نے سب کے زکاة ہی کھا گئے وہ اپنا مال ذاتی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال سارا صدقہ کر دیتا ایک سوئی بھی گھر نہیں لے کے گیا اونٹ پالانا سمیت صدقہ کر دیتا سارا کچھ اشرافی اس نو کہہ دیتے ریاست مدینہ اس نو کہہ دیتے جدو ریاست مدینہ دا حاکم چھتی پیبند لگے کرتے پاوے نا تو پھر اس تو بعد اے نہیں کہ حکمرانی کرن تو بعد ٹیکس بھی بچ جائے پہلے 5 لاکھ سی ہونے 1 کروڑ ہو گیا چلو کوئی بات نہیں اگر تسی اتنی امانتداری پہ آ گئے ہو تے قوم دے اتے رحم کرو کم از کم جڑے عہدیوں تے لوگ بیٹھے ہو نا کم از کم تانوں 25 26 سال 27 سال دے منڈے نوں نہ دسنا پوے کہ یار کم از کم سوچ کے بولو کی تسی بولنا کی کرنا تسی کتنے زندگیاں گزاریاں سرکار نے فرمایا عمر نو آکھو دانائی اختیار کر کیا حق نہیں پہنچتا ساڈے چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب نوں کہ وہ دانائی اختیار کرن کس طرح نازک مسئلہ اسی روندے دی مسجد جلیو گل مسجد دی نہیں جنہاں حضور دی ذات نوں نہیں پہچانیا مسجد تک شاعر ہونا چاہیے گل تو سانو کرنی پہ رہی لیکن گل مڑ کے اتنے ہی ہے کہ جنہاں حضور نوں نہیں پہچانیا جنہاں رب نہیں منیا سی انہاں دے سامنے مسجد دا رونا روئیے وہ سانو ادھروں کھچ کے ادھر لے آ رہے ہیں یہ تھلے ہی آ جان تھلے ہی آ جان لیکن گل ہوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اللہ تعالیٰ نے تانوں ساڈے اوتے بڑھا دیتا تانوں عہدے دے دیتے سوچ سمجھ کے بولو یہ تواڈیاں گلاں تواڈیاں نہیں ہیں جس عہدے تے تسی بیٹھے ہو آن والے واسطے ایک قانون بن جائے گا جتھے کوئی گل آئے گی اگے انہوں نے کہڑا چھڈی کوئی شاید مسجداں فاصلے پوا دیتے ہیں مسجداں رستے چاہیاں توڑوا دیتیاں ہن ایک کھڑی مسجد ہے اگر کسی نے غلطی کر لئی اس غلطی نو غلطی نہ سدھارنا چاہیے اس نو کسی طریقے نال دانائی اختیار کرو دانائی کی ہے کہ اس کا متبادل کچھ کر لو اور بڑا کچھ معاملات ہیں اتنے پاکستان اس کی نہیں ہوتا ایک رب کا گھر میں لیا کے اس گرا دو تسی گرا سکتے ہو تواڈے جتنی ضرورت ہے نام میں نہیں لینا اتنے بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے پیلس بنائے سارا کچھ کیتا تواڈیاں آئیاں مشیناں واپس چلی گئیں تواڈی ضرورت سے گرا سکو تے رب کا گھر اتنا لاوارث ہے کہ تسی گرا دو وہ بھی تو ناجائز بنے ہوئے کیا پورے پاکستان ایک مسجد رہ گئی سی جس کے اتنے ساڑھے اتنے بڑے ہوتے تھے اتنے شخص بیٹھے ہوئے یہ بیان دینا پہ گیا کہ گرا دو با خدا واپس آ جاؤ حضور دی دین دی طرف